الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله ارسلہ کافۃ للناس بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف بیان کرتا ہوں میں جو ایک اکیلا مالک ہے اس کائنات کا، ایک اکیلا خالق ہے اس دنیا کا۔ اس کی بادشاہت میں ہے کئی آسمان اور زمین، جہاں تک نظریں ہماری پہنچتی ہیں اس سے بے کہیں آگے اس کی سلطنت ہے۔ اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ اس دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو سیلف سفیشینٹ ہو، کوئی ایسا نہیں جو غنی ہو، کوئی ایسا نہیں جو بے نیاز ہو۔ سب کو اس کی ضرورت ہے، سب کو اس کی محتاجی ہے۔ اسی کی ذات الغنی ہے، اسی کی ذات بے نیاز ہے، کسی کا وہ محتاج نہیں ہے۔ ہر ایک کو رزق اور پروویژن بھی وہی عطا کرے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ ایسا رب کہ اسے کسی بھی رزق کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی نے یہ آسمان اور زمین میں بغیر کسی مدد کے، بغیر کسی مشورہ کے، بغیر کسی آرکیٹیکچرل ایڈوائس کے تیار کیا۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس نے اتنا بڑا وشال آسمان جس میں کوئی شگاف، کوئی عیب نظر نہیں آتا، اسے بغیر کسی پلر، بغیر کسی ستون کے بنا دیا۔ والسماء بنیناہا بأیدی وإنا لموسعون والارض فرشناہا فنعم الماہدون۔ اور نہ جانے کتنے ایسے آسمان اور زمین اس نے بنا کر پھیلا دیے ہوں گے۔ انسان ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اللہ کی وحدانیت کو پہچانے، اس کی اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سارے قدرتی مناظر موجود ہیں۔ غور کرے وہ اس آسمان پر کہ کون اسے قابو میں رکھ سکتا ہے۔ اپنے پیروں کے نیچے دھرتی پر غور کرے، ہر انسان کے کس نے اسے بچھا کر اس میں انسانوں کے لیے راہیں ہموار کر دی۔ والارض مددناہا والقینا فیہا رواسی وانبتنا فیہا من کل شیء موزون۔ کس طرح اس گھومتی پھرتی کائنات میں اس دھرتی کو اس نے بچھا دیا اور اس میں سمندر کو ڈال دیا اور پہاڑوں کو کھڑا کر دیا، اور اس میں ایسی ایسی چیزیں اگائی جو انسان کھا سکے، اور اس دھرتی میں ایسے ایسے کھنج اور منرلز کے بھنڈار رکھ دیے کہ انسان امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی قدرت، اس کی میجسٹی، اس کی رحمت پھیلی ہوئی ہے اس کی کریشنز میں کہ ہر چیز کو اس نے اس زمین میں ایک مقدار، ایک بیلنس پرپورشن میں پیدا کیا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق۔ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہیں، ان سب چیزوں کی پیدائش اس نے ایک بامقصد پرپسفل ٹروتھ کی بنیاد پر کی ہے، اور ایک دوسرے سے لنک کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے جوڑتے ہوئے پیدا کیا۔ اس دھرتی کے منرلز، زمین کی پیداوار کو، اناج سبزی وغیرہ کو سپورٹ کرے، اور پھر اس میں سے جو اناج سبزی وغیرہ نکلے، کلوا ورعوا انعامکم، جس سے انسانوں کی غذا کے ساتھ ساتھ منرلز والی قوتیں بھی ملتی ہیں، اور انسان جس چیز کو کنزیوم کرے، استعمال کرے، اس کے ویسٹیج کو جانوروں کی خوراک بنا دیا۔ اور اس سسٹم سے اس دھرتی کے ہر چیز کسی نہ کسی کے کام آتی رہتی ہے۔ فذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے ہمارا مالک حقیقی، یہ ہے ہمارا معبود حقیقی، یہ وہ داتا ہے جو ہر ایک کو رزق فراہم کرتا ہے۔ یہ ہے ہمارا رب جو ہم سے چاہتا کیا ہے، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ سب سے پہلے تو خود اپنے آپ کو سبمٹ کر کے اپنے آپ کو اپنے رب کی فرما برداری میں ڈالو، اور رتی برابر بھی شرک نہ کرنا، اس کے ساتھ ساتھ کسی کو ایسوسیٹ نہ کرنا، کسی کو اس کا پارٹنر نہ سمجھنا، کیونکہ اگر کسی کو ایسوسیٹ کرتا ہے، کسی کو پارٹنر سمجھتا ہے اللہ کا، تو اللہ کی انسلٹ کرتا ہے۔ اور یہ آرڈر اس کے خود کے لیے ہے، وہ پرسن کے لیے ہے جو یہ آیت کو پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کے ڈیوائن سسٹم کو فالو کرے اور اپنے آپ کو سبمٹ کرے۔ اور یہ بھی فرمایا آگے کہ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها
وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ۔ ایکچولی مجھے یہ آرڈر دیا گیا ہے، یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس محترم شہر کے رب کی غلامی میں، عبدیت میں، اس کے ڈیوائن سسٹم کو فالو کروں، اپنے آپ کو میں سبمٹ کروں۔ اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو سبمیشن میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ڈال دوں، اور ان حکموں کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کروں۔ ابھی پچھلے مہینے ہی ہم سب نے روزے رکھے اللہ کے حکم پر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ اس آیت سے یہ ظاہر ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی ہم پر فرض ہے، اسی طرح جیسے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے روزے بھی فرض کیے۔ جس طرح نماز روزے ہم پر فرض ہیں، ٹھیک اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت بھی ایک فرض کا درجہ رکھتی ہے ہم پر۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ تلاوت کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ تلاوت کے معنی خالی پڑھ لینے کے نہیں ہوتے ہیں، اسے سمجھ کر پڑھنے کے ہوتے ہیں۔ بغیر سمجھے پڑھنے کو تلاوت نہیں کہا جا سکتا۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سب کو لاٹری کے چکر میں لگا دیا گیا ہے کہ ہم اس کتاب کو اگر بغیر سمجھے بھی پڑھ لیں گے تو ثواب ہوگا، جو عقل اور دلیل میں کہیں بھی بیٹھتا نہیں ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، جبکہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بھی آیت مجھے اس میں ثواب کے لاٹری کے حساب سے نہیں ملتی۔ انسان اللہ کو ایک تو مانتا ہے، لیکن اللہ کی ایک نہیں مانتا۔ تلاوت تو ہم الحمدللہ کر ہی رہے ہیں، کیا لیکن اس کو ہم سمجھ رہے ہیں؟ کیا اس پر ہمارا عمل بھی ہو رہا ہے؟ اس پر ہمیں ضرور دھیان دینا ہوگا۔ اس وقت توجہ جا رہی ہے ایک ایسی صورت شریفہ پر جس میں انسان کو سخت وارننگ دی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدۃ فی امد ممددہ۔ یہ چھوٹی سی صورت شریفہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ ہم میں سے کئی لوگوں کو یہ صورت شریفہ یاد بھی ہے الحمدللہ، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اس کے مطلب کو نہیں سمجھتے۔ اگر ہم اس کے مطلب کو سمجھتے تو اس کی انٹینسٹی اور اس میں وارننگ کیا دی گئی ہے اس کو ہمیں سمجھ میں آ جاتی۔ آئیے ہم اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس صورت شریفہ کی پہلی چھوٹی سی آیت ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اس کے الفاظ اتنے وائڈ اور وسیع معنی نکلتے ہیں کہ تباہی اور بربادی ہر اس شخص کے لیے جو کسی پر بغیر سوچے سمجھے الزام تراشی کرتا ہے، لوگوں میں عیب ٹٹولتا ہے، لوگوں میں برائیاں تلاش کرتا ہے، کسی کی بدنامی کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، بیک بائٹنگ کرتا ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، کسی کی تحقیر اور تذلیل کرتا ہے، کسی کی ذات میں نقص نکالتا ہے، کسی محفل میں یا کوئی مجلس میں کسی کے تعلق سے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے سے مذاق اڑاتا ہے، کسی کی چغلیاں کرتا ہے، ادھر کی ادھر لگاتا ہے، لوگوں کے برے برے نام رکھتا ہے، القاب رکھتا ہے۔ یہ اتنی سی آیت ہے لیکن کیا کیا معنی نہیں نکلتے ہیں اس میں۔ اس چھوٹی سی آیت کے ذریعے ہم قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے سب سے پہلے اپنے آپ کو ہم چیک کریں کہ کیا کہیں یہ برائی ہم میں تو نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ ہم میں ہوگی، جانے میں نہیں ہوگی تو انجانے میں ضرور ہوگی ہم، اس لیے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی کی برائی کرنے سے تو روکتے ہیں، لیکن جب کوئی کسی اور دوسرے کا معاملہ لے کر آتا ہے اور چٹکارے لے کر بتانے لگتا ہے تو ہم بھی کان کھڑے کر لیتے ہیں اور دلچسپی سے اس کو سنتے ہیں۔ اگر اس آیت پر ہماری ریئلسٹک اپروچ ہو اور اس آیت کو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کے لیے سمجھتے تو ہم خود اسے منع کرتے کہ یہ فضول بکواس مت کر، اس لیے کہ قیامت کے دن حساب جو لیا جائے گا اس کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک سماعت، بصارت اور کیفیت دل یعنی
فیکلٹی آف سائٹ، ویژن اینڈ انٹلیکچوئل، تینوں سے بھی سوال کیا جائے گا کہ کسی بھی بات کو سن کر تمہارا ایٹیٹیوڈ اینڈ اپروچ اور برتاؤ کس طرح کا ہوا، ریئیکشن اور رد عمل کیسا ہوا، اس کا بھی تم سے حساب لیا جائے گا۔ یہ چھوٹی سی صورت شریفہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتی کی تو بہت باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم صرف ظاہری سنتوں پر ہی فوکس کرتے ہیں۔ اخلاقی سنتیں ہم سے غائب ہو گئی ہیں۔ ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں الحمدللہ اللہ کی کتاب سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کی کتاب کی آیتیں ہم سمجھتے ہیں۔ اگر ہم سے یہ حرکت جانے یا انجانے میں ہو رہی ہے تو کہیں قیامت کے دن ہمارے لینے کے دینے نہ پڑ جائے۔ فرمایا کہ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، کہ تمہارے پاس میری آیتیں آ چکی تھیں، تمہارے پاس یہ صورت شریفہ بھی موجود تھی، اس کو تم پڑھتے بھی تھے لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور جب سمجھتے نہیں تھے تو تم میں کوئی چینج اور تبدیلی نہیں آتی تھی۔ اس کو تمہیں سمجھنا تھا۔ اگر تم اس کو نہیں سمجھتے ہو تو یہ تمہاری خود کی اپنی غلطی ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے تو تمہیں کوئی اصلاح کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تمہارے یہ ضدی ایٹیٹیوڈ نے تمہیں اس گھاٹ پر لا کھڑا کیا۔ کتاب اللہ کو ہم اپنے آپ کے لیے پڑھیں گے، دوسرے کے سدھارنے کی آیتیں قرآن مجید میں ہمیں نہیں ملے گی، خود کی اصلاح کے لیے ہمیں بہت ساری آیتیں اس میں ملیں گی۔ یہ تو اس چھوٹی سی سورت کی پہلی مختصر سی آیت تھی کہ اتنی باتیں اس میں کہی گئی۔ اگلی آیت میں ایسے شخص کے اس رویے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ مال کو اس سوچ کے ساتھ جمع کرتا ہے کہ جیسا اس کے پاس ہمیشہ رہنے والا ہے، جس عیش و عشرت میں وہ زندگی گزار رہا ہے، مزے اڑا رہا ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال سے بڑی جم کر محبت کرتا ہے۔ اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کر اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ ہندی میں ایک کہاوت ہے کہ انسان زندگی بھر دھن دھن کرتا رہتا ہے اور پھر اس کا نidھن ہو جاتا ہے۔ زندگی بھر وہ جس دھن کے پیچھے پڑا ہوا رہتا ہے اسی دھن کو وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَلَتَجِدَنَّ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ انسانوں میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کی زندگی کے حریص بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی مشرکانہ ٹینڈنسی ہے۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر مل جائے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ 1000 برس کی عمر مل بھی جائے تو عذاب سے چھٹکارا نہیں ملنے والا، اور یہ کہ وہ اللہ کی واچ میں ہے اور وہ پکڑ میں ہے اللہ تعالیٰ کی، اس سے ان ساری نعمتوں کا حساب لے لے گا وہ انصاف کے دن جو اس نے دنیا میں برتنے کے لیے دیا۔ ایسے آدمی کا قیامت کے روز کیا کیا جائے گا؟ کلا لیمزن فی الحطمہ، اسے ذلیل کر کے، بے وقت کر کے، حقیر سمجھ کے حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ ٹھیک ویسا ہی جیسا دنیا میں یہ لوگوں کو حقیر نظروں سے دیکھا کرتا تھا، ڈیگریڈ کیا کرتا تھا، لوگوں کا مخول اڑایا کرتا تھا، مذاق اڑایا کرتا تھا، لوگوں کے برے نام رکھا کرتا تھا۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور جس حطمہ میں وہ ڈالا جا رہا ہے کیا تمہیں پتہ ہے وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدۃ فی امد ممددہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں کو ادھیڑ کر رکھ دے گی، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گی۔ قرآن مجید میں نار اللہ یعنی اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ کا ذکر صرف اور صرف اسی صورت میں ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو اپنی طرف منسوب کر کے اس کی ہولناکی کا اظہار کیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی دولت پا کر غرور و تکبر میں مبتلا ہو جانے والے اللہ کی کس قدر ناراضی کے مستحق بنتے ہیں، جس کی وجہ سے آگ کو خاص اپنی آگ کہا جس میں اس طرح کے لوگ پھینکے جائیں گے۔ اور یہ کوئی دنیا کی آگ کی طرح اندھی آگ نہیں ہوگی جو کسی بھی مستحق اور غیر مستحق دونوں کو جلا دے گی، بلکہ وہ آگ ایک مجرم کے دل تک پہنچے گی جو انسان کی نیتوں اور ارادوں، جذبات اور خواہشات کا مقام ہے، اس کو جلا کر رکھ دے گی۔
اور صرف یہی نہیں، اس آگ میں ایسے مجرموں کو ڈال کر پیک کر دیا جائے گا، کوئی دروازہ تو دور کی بات، کوئی جھروکا یا کھڑکی تک نہیں ہوگی، اور جس آگ میں وہ جلائے جا رہے ہیں ہوں گے اس کی لپٹیں بڑے بڑے ستونوں سے، بڑے بڑے پلرز کی طرح۔ ہم سوچیں کہ اس دنیا میں جب 40 سے 45 ڈگری کی ٹیمپریچر ہو جاتا ہے ہمارے شہروں میں، تو ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے۔ ہم کولر کی طرف، اے سی کی طرف دوڑتے ہیں، اور وہاں ہمیں یہ سب چیزیں میسر نہیں ہوتی۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ کی آگ، بھڑکائی ہوئی آگ پر کیسے صبر آئے گا؟ فرمایا کہ فما اصبرہم علی النار۔ اللہ تعالیٰ کو ایروگنسی بالکل پسند نہیں ہے۔ یہ سورت جو ہم نے پڑھی ہے وہ انسان کی ساری ایروگنسی کو توڑ کر پھینک دیتی ہے۔ اب انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جانا چاہیے کہ وہ اس دنیا میں زندگی کس طرح بتائے، اس کو زندگی کس طرح بتانی ہے، یہ بھی اس کا رب ہی اس کو بتائے گا۔ ضرورت ہے ہمیں کہ اپنے مالک کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہدایت کو ریفر کریں ہم، اور اس میں سے گائیڈنس حاصل کریں۔ اس دنیا میں ہم کو جیون کیسے بتانا ہے، کس کانسٹیٹیوشن کو، کس سنویدھان کے تحت ہم کو زندگی گزارنی ہے، کیونکہ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهِمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی، ہر امت کو بلایا جائے گا اس کی کتاب، اس کے آئین، اس کے کانسٹیٹیوشن کی طرف، جو بطور آئین انہیں پہلے ہی سے دی گئی تھی۔ انسانوں، آج کے دن تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تمہارے اعمال کا۔ ہمارے گھروں میں بھی یہ کانسٹیٹیوشن، یہ سنویدھان، یہ کتاب پچھلی 1400 صدیوں سے موجود ہے، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ اندھیرا وہیں ہے جہاں نور مبین ہے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی اور ہم اس کی ناقدری کرتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کی فکر نہیں کرنا ہے، سب سے پہلے ہمیں اپنی فکر کرنا ہے، اور اس کتاب کی تعلیمات ہم کو اپنے لیے حاصل کرنی ہے۔ ہم اپنے آپ کو اس نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ تو بہت کرتے ہیں جن کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلنا ہی نہیں چاہتے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے؟ سب سے پہلے کتاب اللہ پر رجوع ہونا ہے، اسے سمجھنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ۔ ہم کو صبر کرنا ہے اپنے رب کے خاطر، اپنے رب کی رضا کے خاطر صبر کرتے رہنا ہے، اور عبادات کو قائم کرتے رہنا ہے، اور اپنے پوزیشنز میں جو بھی ہماری ملکیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اسے کھلے اور چھپے سوشل کنٹریبیوشن کرتے رہنا ہے، اور ہر طرف کے نیگیٹو کو، برائیوں کو پش کرتے رہنا ہے، دور کرتے رہنا ہے، احسن طریقے سے، پازیٹیو وے سے۔ اللہ کا وعدہ ہے انہی لوگوں کے لیے بہترین گھر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ زمین پر اترانا مت اور اکڑنا بھی مت، ایروگنٹلی بیہیو بھی مت کرنا۔ کوئی پہاڑوں جیسی ہائٹ نہیں ہے تمہاری، اور تجھ میں طاقت نہیں کہ زمین کو تو پھاڑ سکے۔ یاد رکھنا کہ اسی زمین میں تجھے دفنا دیا جائے گا، اور پھر اٹھا کر تجھ سے حساب بھی لے لیا جائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ آج کے خطبے میں جتنی بھی باتیں کہی گئی اس میں میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں، اور مغفرت مانگتا ہوں رب سے، اس غفور الرحیم سے، میرے لیے، میرے اپنے لیے، آپ سب کے لیے، اور تمام انسانیت کے لیے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی کریم ملک بر رؤوف الرحیم، فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔